بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائی، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی سیریل ہے دولت عثمانیہ، اس کے 91 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، پچھلی ہم قسط میں 90 نمبر میں بیان کر رہے تھے دولت عثمانیہ کے معاہدہ برلن کی روح سے بلغاریہ دولت عثمانی کی ایک باز گزار مملکت تھی اور اس کے حکمرانوں کا تقرر سلطان کی نامزدگی سے عمل میں آتا تھا، لیکن حقیقتاً بلغاریہ کی خود مختاری ایک امر واقعہ بن چکی تھی اور ارباب اتحاد و ترقی کو امید نہ تھی کہ وہ اسے دوبارہ سلطنت عثمانیہ سے کے زیر نگی لا سکیں گے۔ اس طرح ارباب اتحاد انہوں نے حالات کا اندازہ کر کے یہی مناسب خیال کیا تھا کہ معاوضہ لے کر حقوق سیادت سے دستبردار ہو جائیں۔ باب علی کی طرف سے جس رقم کا مطالبہ کیا گیا، بلغاریہ اسے دینے پر راضی نہ تھا اور اپنے مطالبہ کی رقم سے جو اس کے نزدیک بطور سابق تاوان جنگ سلطنت عثمانیہ کے ذمے واجب الادا تھی، وہ رقم مسوب کر دی، جس پر آ کر معاہدہ رک گیا تھا اور فریقین میں صلح کرا دی۔ چنانچہ اپریل 1909 میں باب علی اور بلغاریہ کے درمیان صلح نامہ پر دستخط ہو گئے اور سلطان نے بلغاریہ کے کامل حقوق فرما روائی تسلیم کر لیے۔ بوسنیا اور ہرزگوینیا کے صوبے برلن میں آسٹریلیا ہنگری کے سپرد کیے گئے تھے، لیکن انہیں سلطنت میں شامل کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ 30 برس سے عملاً وہ آسٹریلیا ہنگری کے زیر حکومت تھے، جب تک عنان حکومت سلطان عبدالحمید کے ہاتھ میں رہی۔ یورپ کی تمام وزارتیں اس کی سیاسی چالوں سے خائف رہتے تھے، چنانچہ اتنے طویل قبضہ کے بعد بھی آسٹریلیا ہنگری نے ان صوبوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ لیکن جب نوجوان ترک برسر اقتدار ہوئے اور خود ترکی کے اندر مخالفتوں کا زور شروع ہوا تو آسٹریلیا ہنگری نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر دونوں صوبوں کو بے تکلف اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ باب علی نے سخت احتجاج کیا، لیکن چونکہ فوجی قوت کافی نہ تھی، اس لیے بلاخر صلح کر لینی پڑی۔ آسٹریلیا ہنگری نے 22 لاکھ پاؤنڈ نقد معاوضہ کے علاوہ نوی بازار کا علاقہ ترکوں کے حق میں واگزار کر دیا، جس پر سن 1878 کے بعد سے اب تک اس کا فوجی قبضہ چلا آ رہا تھا۔ ان دست درازیوں کا سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا۔ 19ویں صدی کا زمانہ یورپ کے صنعتی انقلاب کا زمانہ تھا اور صنعت و حرفت کی ترقی نے ملکی مصنوعات کے لیے نئے بازاروں کی ضرورت پیدا کر دی تھی۔ افریقہ کی ساحلی حکومتیں جو پہلے سلطنت عثمانیہ میں شامل تھی، لیکن بعد میں سلطنت کی کمزوری سے رفتہ رفتہ خود مختار ہوتی گئی اور اس مقصد کے لیے مغربی حکومتوں کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ چنانچہ فرانس نے الجزائر اور تیونس پر قبضہ کر لیا اور انگلستان نے مصر میں اپنا تسلط قائم کیا۔ سن 1904 میں فرانس اور انگلستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ انگلستان مصر پر بلا شرکت غیر قابض رہے گا اور اس کے معاوضہ میں فرانس کو مراکش کی مملکت پر جو اس وقت تک آزاد تھی قبضہ کرنے میں مدد دے گا۔ اب افریقہ کی ساحلی حکومتوں میں صرف طرابلس رہ گیا تھا، جو مغربی طاقت کے پنجہ میں نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ زیادہ تر یہ تھی کہ طرابلس ایک ریگستانی علاقہ تھا جس میں کہیں کہیں نخلستان نظر آتے جاتے تھے۔ اس کے ساحل پر کوئی بندرگاہ نہ تھی اور اس پر حکومت کرنے میں جو مصارف برداشت کرنے پڑتے، ان کے معاوضہ کی کچھ زیادہ توقع نہ تھی۔ یہی سبب تھا کہ فرانس اور انگلستان نے کبھی اس کی جانب توجہ ہی نہیں دی، لیکن اٹلی جو نو آبادیات کے میدان میں ان دونوں سلطنت سے بہت پیچھے تھا اور 1900 کے اس لگ بھگ
سن 1881 میں تیونس پر فرانس کو قبضہ کرتے ہوئے دیکھ کر بے چتاب کھا کر رہ گیا تھا۔ اس کی نظر میں طرابلس میں غنیمت معلوم ہوا۔ چنانچہ اطالوی وزارت خارجہ نے سلطان عبدالحمید کی عہد ہی میں یورپین حکومتوں سے یہ تسلیم کرا لیا تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات تقسیم ہونے لگیں گے تو طرابلس اٹلی کو دے دیا جائے گا۔ اس باب میں اٹلی نے متحد معاہدوں کی بنا پر اپنا حق یہاں تک تسلیم کرا لیا تھا کہ 1908 کے انقلاب عثمانی کے وقت تمام یورپین طاقتوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اسے جس وقت موقع ملے گا وہ فوراً طرابلس پر قبضہ کر لے گا اور یورپ کی کوئی حکومت اعتراض نہ کرے گی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں طرابلس سلطنت عثمانی کا ایک صوبہ تھا اور براہ راست باب علی کے زیر حکومت تھا۔ اس کو حکومت خود اختیاری کے حقوق کبھی حاصل نہ ہوئے تھے جیسے کہ افریقہ کے دوسرے صوبوں نے حاصل کر لیے تھے۔ اس کی آبادی تمام تر مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ شہر طرابلس اور دوسرے ساحلی مقامات پر ترک اور مور آباد تھے اور اندرونی علاقوں میں نیم آزاد عرب قبائل تھے۔ یہاں کے باشندوں نے حکومت کی تبدیلی کی کبھی خواہش نہیں کی تھی اور اٹلی کو ان کی طرف سے کسی شکایت کا موقع نہیں ملا تھا۔ لارڈ ایورلسلے جس کے حکم سے ترکوں کی حمایت میں ایک لفظ بھی مشکل سے نکلتا تھا، اعتراض کرتا ہے کہ طرابلس پر اٹلی کا حملہ تمام تر ایک جارحانہ فعل تھا جس کی تاریخ اس وجہ سے ہوئی کہ فرانس نے تیونس پر قبضہ کر لیا تھا، جس پر جغرافیائی اور معاشیاتی دونوں حیثیتوں سے اٹلی کا حق مضبوط تھا۔ لیکن جمہوریہ فرانس اور برطانیہ عظمیٰ اٹلی کے اس فعل سے متفق ہو گئی اور یورپ کی دونوں مرکزی سلطنتیں بھی اس وقت تک اٹلی کی محلیف تھیں۔ سن 1910 کے اختتام تک حکومت اٹلی برابر یہ اعلان کرتی آئی تھی کہ وہ سلطنت عثمانی کے کسی حصے کی خواہش مند نہیں ہے۔ جب یہ افواہ پھیلی کہ وہ طرابلس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے تو اس کے وزیر خارجہ نے 2 دسمبر سن 1910 کو اطالوی پارلیمنٹ میں اس کے پرزور تردید کی اور کہا کہ ہم سلطنت عثمانی کی بقا اور سلامتی کے خواہش مند ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ طرابلس ہمیشہ ترکوں کے قبضہ میں ہی رہے۔ لیکن اس اعلان پر 10 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ حکومت اٹلی نے دفتر اچانک باب علی کو الٹیمیٹم دے دیا۔ حالانکہ اس درمیان میں فریقین کے تعلقات میں مطلق کشیدگی نہیں پیدا ہوئی تھی اور جواب کا انتظار کیے بغیر 50,000 فوج طرابلس پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دی۔ اس کے جنگی جہازوں نے پریوسیا کے شہر پر گولہ باری شروع کر دی جو بحر ایڈریاٹک کے ساحل پر ترکوں کے مقبوضہ تھا اور بحر ایجیئن کے متحد جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ ترکی جہازوں نے دردنیال میں پناہ دی۔ اٹلی کے مقابلے میں ترکی جہازوں کی حیرت انگیز شکست کا سبب یہ تھا کہ سلطان عبدالحمید نے اپنے عہد حکومت میں بحریہ کی طرف مطلق توجہ نہیں دی تھی اور چونکہ سن 1876 میں کے بعد سے کسی بحری طاقت سے جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی، اس لیے مدت سے ترکی جہاز شاخ زری سے باہر بھی نہیں نکلے تھے۔ اگر عبدالحمید نے بحریہ کی طرف کچھ بھی توجہ دی ہوتی تو اٹلی کا طرابلس پر قابض ہو جانا قطعاً ناممکن تھا، کیونکہ سلطان عبدالعزیز نے عثمانی بیڑے کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ وہ اس زمانے میں یورپ میں 3 نمبر پر شمار ہوتا تھا۔ طرابلس کے فوجی دستہ کی تعداد صرف 20,000 تھی، چونکہ سمندر پر اطالوی جہازوں کا قبضہ تھا، اس لیے جنگ شروع ہو جانے کے بعد بحری راستہ سے فوجی کمک بھی نہیں پہنچائی جا سکتی تھی۔ بحری راستہ مصر کا تھا جو اس وقت تک سلطنت عثمانی کے زیر سیادت اور اس کا باز گزار تھا، لیکن مصر انگریزی تسلط قائم ہو چکا تھا مصر پر، اور حکومت برطانیہ نے اس سابق معاہدوں کی بنا پر جو طرابلس کی نسبت اٹلی سے ہو چکے تھے
مصر کی غیر جانبداری کا اعلان کر کے اس کی راہ سے ترکی فوجوں کو طرابلس جانے سے روک دیا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود نوجوان ترکوں نے ایسی شجاعت سے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا کہ وہ سارا سیما ہو گئے۔ عرب قبائل جس جان فروشی کے ساتھ وطن کی ایک ایک انچ زمین کے لیے آخر تک لڑتے رہے، وہ ہمیشہ یادگار رہے گا۔ اگرچہ بیرونی امداد کی تمام راہیں مسدود تھیں، تاہم اعلان جنگ کی چند ہی دنوں بعد انور بیگ کسی طرح پوشیدہ طور پر طرابلس پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی حیرت انگیز قابلیت سے پورے ملک کو فوجی کیمپ بنا دیا تھا۔ الحلال کلکتہ نے ان کے عجیب و غریب کارناموں کی جو تفصیل بیان کی ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہم یہاں پہ بیان کر دیتے ہیں۔ انور بے نے طرابلس میں قدم رکھنے کے بعد اطراف اور جوانب کے قبائل میں دعوت جہاد شروع کر دی، اور چند دنوں کے بعد جنود الہی کے عظیم الشان صوے اس کی یمین و وسار نیز سے بلند کیے ہوئے چلی آ رہے تھے۔ وہی تنہا فرد مقدس دشمن کے بے شمار لشکر کے سامنے حریفانہ اور مساوانہ آ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر پورے 9 مہینوں کے اندر ایک دن بھی شکست اور ہزیمت اس کے دامن عزت پر دھبا نہ لگا۔ تمام اہل عرب جن کو عثمانی خلافت کا قدیمی مخالف سمجھا جاتا تھا، عمرہ سلطانی کے آگے پوری اطاعت و فرما برداری کے ساتھ جھک گئے۔ آج عثمانی فوج کے مفہوم میں بلا کسی اختلاف اور شبہ کے عربی فوج داخل ہوئے۔ عربی فوج کے مرتب کرنے میں جو مشکلیں اجتماع کے بعد پیش آئیں، وہ ابتدائی مشکلات سے کم نہ تھی۔ سب سے پہلی مشکل مختلف قبائل کی عربی عصبیت اور ان کی باہمی بغض اور مخالفت تھی، جو نسل بعد نسل قدیم سے چلتی آ رہی تھی۔ انور بے نے تمام قبیلوں کی مخالفت مؤثر اور دل سے میں اتر جانے والے طریقے سے سمجھا کر جو اس اعجاز آفرین سحر بیان کا وصف مخصوص ہے، ان میں باہم رشتہ داریاں قائم کرا دیں، اور اس طرح اس دعوت جہاد کی بدولت صدیوں کی عداوت اور دشمنیاں عہد اخوت اور مودت سے بدل گئی۔ دوسری مشکل قبائل کی بے نظمی اور اصول جنگ سے ناواقفیت تھی۔ غازی انور بے نے بغیر اس کے کہ ایک لمحہ بھی فکر و تردد میں ضائع کرتے فوراً تمام قبائل کے چند پلٹنوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر پلٹن کی تعلیم کے لیے ایک افسر مقرر کر کے شب و روز قواعد کرانی شروع کرا دی۔ خود عربوں نے جب معلوم کر لیا کہ بغیر ان قواعد کے سیکھے ہم دشمنوں کے حملہ کا جواب نہ دے سکیں گے اور ان کی ابتدائی دست برد کا انتقام نہیں لیا جا سکے گا، تو خود ان کے اندر جوش و غیرت نے ایک ایسی خارق عادت، ذہانت اور قوت اخذ و تحصیل پیدا کر دی کہ مہینوں کی مشق ایک 24 گھنٹے کے اندر حاصل کرنے لگے۔ قبائل کی باہمی رقابت سے بھی اس موقع پر بڑی مدد ملی۔ انور بے نے اعلان کر دیا کہ جو قبیلہ پہلے قواعد جنگ کے امتحان میں کامیاب ثابت ہوگا، اس کی کو عزت اور ناموری کے نشان کے طور پر ایک طلاقار اطلس کا علم دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی ہر قبیلہ مسابقت کی کوشش کرنے لگا، اور شب روز پورا وقت فوجی نقل و حرکت اور قواعد کے سیکھنے اور مشق میں صرف ہونے لگا۔ اسی اسرا میں جب اطالویوں کے براتوں نے ایک دو قدم آگے بڑھائے اور بم کے گولے بکثرت آنے لگے، تو قبیلہ حساس نے ایک دم ہجوم کر کے حملہ کر دیا اور سینکڑوں اطالویوں کو تلوار کے کاٹ اتار کر بقیہ السیف کو کوسوں دور بھگا دیا۔ انور بے نے اس کارنامہ کی بڑی قدر کی اور اس قبیلہ کو اپنا واضح کردہ نشان عزت التسی علم عطا فرمایا۔ دوسرے قبیلے نے جب قبیلہ حسا کی خیموں پر اس طلاقار علم کو لہراتے دیکھا تو انور بے کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ ہم کو بھی موقع دیا جائے کہ اس علم کے لینے کا استحقاق ثابت کرے۔ رات کے وقت جب اٹالین کیمپ طرابلس پر قابض ہونے کی خوشی میں بکثرت شراب پی کر بدمست پڑے تھے، یکا یک عرب قبائل کے صحراؤں نعروں کے گونج سے ایک زلزلہ عظیم محسوس ہوا۔ چند لمحوں کے اندر بے تحاشا بھاگ گئے اور پورا
اٹالین کیمپ خالی ہو گیا اور طالبوں کے جھین اور نامردگی نے اہل عرب کو ان کی اولین حملہ ہی میں فتح اور نصرت کی ایسی چاڑ لگا دی تھی کہ اب میدان قتال ان کے لیے بچوں کا کھیل بن کر رہ گیا تھا۔ بغیر کسی نقصان کے انہوں نے کھیلتے کودتے ایک پوری اٹالین پلٹن برباد کر دیا اور بکثیت مال غنیمت ساتھ لیے ہوئے اور وطنی گیت گاتے ہوئے عثمانی کیمپ میں واپس آ کر اپنی فتویٰ ڈھیر کر دی۔ اس مال غنیمت میں 800 سے زیادہ تو بندوقیں تھیں اور قسم کی اشیاء۔ اس کے علاوہ اس بندوقوں کی لوٹ سے انور بے بہت خوش ہوئے، کیونکہ عمدہ اسلحہ کی کم میں بہت کمی تھی۔ انور بے نے حکومت کے نام سے فوراً ان کا نیلام کر دیا اور وہ 2 عثمانی گنی پر فروخت کر دی گئی۔ اس خدمت کے صلہ میں ان کی آرزو دلی کے مطابق طلع کار التسری علم ان کو بھی عطا کیا گیا۔ اس کے بعد تو ہر قبیلہ اس علم کے لیے اٹھنے لگا اور دشمن پر برق ہلاکت بن کر گرنے لگا۔ ہر قبیلہ کی کوشش ہوتی کہ دوسرے سے زیادہ تعداد میں دشمن کو قتل کریں اور سب سے زیادہ مال غنیمت انور بے کے سامنے انبار کر سکے، تاکہ شجاعت اور وطن پرستی کا اعلیٰ سے اعلیٰ شان اور تغمہ صرف ہمیں کو حاصل ہو۔ یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر عثمانی کیمپ میں 15,000 سے زیادہ قیمتی اور جدید ایجاد کی بندوقیں جمع ہو گئی تھیں۔ اطالوی اس صورتحال سے بدواس ہو گئے۔ انہوں نے شجاعت کی جواب دہندگی سے دینا شروع کیا اور ایسے مظالم کیے کہ خود یورپین نامہ نگاروں نے جو اٹالین فوج کے ساتھ طرابلس میں تھے ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ لیکن جب اس سے یہ بھی کام نہ چلا تو وہ زیادہ زور بحری جنگ پر دینے لگے۔ چنانچہ مئی 1912 میں روڈس اور بعض دوسرے جزائر ایجین پر قبضہ کر لیا۔ انہیں توقع تھی کہ ترک اب آسانی سے کے ساتھ صلح کے لیے راضی ہو جائیں گے، لیکن ترکوں نے صلح کرنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ وہ اس وقت تک جنگ کو جاری رکھنے کا عزم کر چکے تھے جب تک دشمنوں کو شکست دے کر بھگا نہ دیں، لیکن بدقسمتی سے اس درمیان میں البانیہ میں بغاوت برپا ہو گئی اور پھر بلقان کے افق سے ایک متحدہ اور خوفناک جنگ کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان حالات کے پیش نظر باب علی نے بادل نخواستہ صلح کی گفتگو شروع کی اور 18 اکتوبر 1912 کو صلح نامہ لوزان پر محاربین کے دستخط ہو گئے۔ طرابلس پر اٹلی کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ اٹلی نے وعدہ کیا کہ بحیرہ ایجین کے مفتوحہ جزائر دولت علیہ کو واپس کر دے گا، لیکن یہ وعدہ کبھی شرمندہ ایفا نہ ہوا۔ جس خطرہ کو محسوس کر کے ترکوں نے اٹلی سے صلح کی تھی وہ بہت جلد سامنے آ گیا۔ ریاستہائے بلقان نے تاریخ میں پہلی بار متحد ہو کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جنگ بلقان بقول خالدہ ادیب خانم گویا جنگ عظیم کی ایک مشق تھی۔ دونوں کی تیاری اور تحریک میں روس کے وزیر خارجہ اسولسکی کی عقل شیطانی کارنامہ فرما تھی۔ بلقان کی مسیح ریاستوں کو متحد کرنے کی کوشش صلح نامہ برلن کے بعد کئی بار کی جا چکی تھی، لیکن ان کی باہمی رکاوٹوں نے کبھی اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ سن 1885 میں بلغاریہ کی توسیع مملکت پر سربیا کی آتش حسد اور بھی مشتعل ہو گئی تھی، جو میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد بدستور قائم رہی۔ 1891 میں یونانی وزیر اعظم ٹرکوپیس نے بلغاریہ اور صوفیہ جا کر دونوں ریاستوں میں اتحاد کی پھر کوشش کی اور سربیا میں اس کی تجویز پسند بھی کی گئی، لیکن بلغاریہ کا وزیر اعظم اسٹال موگلوف باب علی سے لڑنے پر آمادہ نہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ تحریک آگے نہ بڑھ سکی۔ ریاستہائے بلقان کے اتحاد میں اب سے بڑی رکاوٹ ان رقیبانہ اغراض سے پیدا ہو گئی تھی جن کا تعلق مقدونیہ سے تھا۔ مقدونیہ میں بلغاریہ، سربی اور یونانی عیسائی کثرت سے آباد تھے۔ یہ ریاستیں مقدونیہ کے ان حصوں پر قبضہ کر لینا چاہتی تھیں جہاں کے باشندے ان کے ہم قوم تھے۔ بلغاریہ چاہتا تھا کہ مقدونیہ میں حکومت خود اختیاری قائم کر دی جائے،
اسے امید تھی کہ ایسا ہو جانے سے بلاخر مقدونیہ کا بڑا حصہ اس کی مملکت میں شامل ہو جائے گا۔ سربیا اور یونان مقدونیہ کی تقسیم کے خواہاں تھے، کیونکہ بلغاریہ کے مقابلے میں ان کو مقدونیہ کے کسی بڑے حصے کے ملنے کی توقع ہی نہ تھی۔ تو دوستو اسی پہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔